नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। PCCA वेब TV की तरफ से खुशामदीद। आज आपकी मुलाकात करवाने चाह रहे हैं कम्युनिटी स्टार से। हमने विमेन एम्पावरमेंट का एक सिलसिला शुरू किया था जिसमें हम कम्युनिटी के ख़वातीन जो आउटस्टैंडिंग काम कर रही हैं, जिनकी बड़ी आला कारकर्दगी है, उनसे आपको मिलवाते हैं और उनकी अचीवमेंट्स को हम हाईलाइट करते हैं और बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि माशाल्लाह ये लोग बड़ी तनदही से कम्युनिटी में काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा हुमा शोएब साहिबा। हुमा, वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। हुमा, आप कितने अरसे से कनाडा में हैं? 13 साल हो गए कनाडा 13 साल हो गए। हुमा को आज हमने प्रोग्राम में दावत इसलिए दी कि माशाल्लाह इनकी जो अचीवमेंट्स हैं कनाडा में, ये एक तो कनाडा उर्दू एसोसिएशन की जॉइंट सेक्रेटरी हैं, इनकी अदबी खिदमात बड़ी आला हैं, उसके अलावा ये ऑटिज़म की फ़ील्ड में बहुत नुमायाँ काम कर रही हैं। और ऑटिज़म का ये है कि मुझे लगता है हुमा कि हम आज ज़्यादा फोकस इस बात पे रखेंगे कि जो हमारी कम्युनिटी में एक शर्म है, स्टिग्मा है हेल्प लेने का, उस सिलसिले में आपसे बात करेंगे ज़रूर। बिल्कुल। हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे आप? मैं 13 साल पहले कनाडा आई और आने के बाद थोड़ी सी सर्वाइवल जॉब्स की। उसके बाद एक कॉल सेंटर में HR डिपार्टमेंट में काम किया, क्वालिटी डिपार्टमेंट में बहुत सारे काम किए। फिर दोबारा कॉलेज चली गई, पढ़ाई की और उसके बाद अब मैं सरे स्कूल डिस्ट्रिक्ट में जॉब भी कर रही हूँ एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट। उसके अलावा मैंने एज अ बिहेवियर इंटरवेंशनिस्ट और सीनियर बिहेवियर थेरेपिस्ट मुख्तलिफ क्लिनिकल सेटिंग्स में काम किया है मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ। तो मेरा तकरीबन 7-8 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों, ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम करने का। उसके अलावा कनाडा उर्दू एसोसिएशन की तरफ से, क्योंकि उर्दू हमारी ज़बान है और बस हमारी एक ख़ानदान की भी रिवायत है कि उर्दू को कायम व दायम रखने के लिए बस ये कि हम लगे हुए हैं, जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। बेशक, बहुत अच्छे। वी टेक प्राइड इन योर सर्विसेज हुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कम्युनिटी की तरफ से। आप ये बताइए हुमा कि ऑटिज़म के बारे में अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहूँ, आप मुझे डिस्क्राइब करके बताइए कि ऑटिज़म क्या है? ऑटिज़म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें वी कैन नॉट कॉल इट अ डिज़ीज़। ये एक बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं उनके ब्रेन्स दे आर वायर्ड डिफरेंटली, बस ये कि उनका एक डिफरेंट सोचने का अंदाज़ है और उसके साथ कभी कभी दूसरी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ अटैच्ड होती हैं। लेकिन बेसिकली ऑटिज़म इटसेल्फ इज़ जस्ट अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। और दो ऑटिस्टिक बच्चे कभी सिमिलर नहीं होते। ऑटिज़म एक वाइड स्पेक्ट्रम है और हर ऑटिस्टिक बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ होता है और डिफरेंट लेवल का होता है। सही। प्लीज़ डू करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। स्पेक्ट्रम से मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि देयर इज़ अ रेंज ऑफ सिम्टम्स। एग्जैक्टली, देयर इज़ अ रेंज ऑफ सिम्टम्स। जब हम वेरिएबल डिजीज़ की बात करते हैं जिसमें सिम्टम्स इतने वाइड होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या बिहेवियर्स हैं जो प्रोमिनेंट होते हैं ऑटिज़म में, आप क्या बताएंगे? बेसिकली सबसे ज़्यादा कॉमन बिहेवियर है सोशलाइज़ नहीं करते बच्चे और लोगों से मिक्सअप नहीं होते, आई टू कांटेक्ट नहीं करते। कभी कभी जैसे पैटर्न्स होते हैं हमेशा कि जूते एक ही तरह से रखेंगे, कोई टेढ़ा हो गया जूता तो उसमें एकदम नाराज़ हो जाएंगे, गुस्से हो जाएंगे। जिस हिसाब से वो कोई काम करते हैं उसमें थोड़ा उनके स्केड्यूल में चेंजेस आ जाएंगी, उससे वो एकदम अपसेट हो जाते हैं। कभी कभी टैंट्रम्स भी थ्रो करते हैं और बेसिकली वो टैंट्रम इसलिए थ्रो करते हैं कि कभी कभी बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते प्रॉपरली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सोशल स्किल्स। इस वजह से वो फिर जब गुस्सा आता है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो वो टैंट्रम्स थ्रो करते हैं। तो बेसिकली आई कॉन्टैक्ट नॉट सोशलाइजिंग इज़ द मेजर आई वुड से सिम्टम है या जो एक प्रोमिनेंट हाँ, देख सकते हैं। एग्जैक्टली। हुमा, हमारी कम्युनिटी में आई डू नो वर्किंग इन क्लिनिकल सेटिंग्स एज वेल कि लोग हेल्प नहीं लेते बिल्कुल भी और लेना चाहते नहीं हैं, स्टिग्मा है बहुत ज़्यादा। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कि ऑटिज़म से रिलेटेड इश्यूज़ आप
کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس یا ایشوز یہ ایگزسٹ کرتے ہیں؟ واٹس یور ایکسپیرینس؟ ہماری کمیونٹی میں سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیرنٹس سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم ایسے کلچرل بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں کہ ہم لوگ وی بلیو ان پرفیکشن. ہمیشہ سے ہمیں ایک پرفیکشن اور کمپٹیشن کا جو ایک کانسیپٹ ہے، اس کی وجہ سے ہماری جب بھی کوئی ایک چیز پرفیکٹ سے کم ہوتی ہے تو ہم لوگ پھر اس کو اوائڈ کرتے ہیں یا چھپاتے ہیں یا اس کو سامنے لانے سے گریز کرتے ہیں. تو بیسکلی بس یہ کہ ہماری کمیونٹی میں بھی ایگزیکٹلی یہی ہے کہ ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جب تک بالکل وہ بہت زیادہ نہیں ہو. تو جو بائی دا ٹائم بچہ جب اسکول پہنچتا ہے، ڈائگنوس ہوتا ہے، کیونکہ ٹیچرز اس کو پھر دیکھتی ہے، پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے ایشوز کو، تو وہ آلریڈی کافی لیٹ ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ پیرنٹس اوائڈ کر رہے ہیں. رائٹ. ویسے آپ دیکھتی ہیں پاکستانی فیملیز آتی ہیں آپ کے پاس؟ پاکستانی فیملیز آتی ہیں اور لیکن بہت کم، اور جو آتی ہیں وہ سیویئر آٹزم والے آتے ہیں. جو مائلڈ آٹزم والے ہیں دے جسٹ اوائڈ اٹ. وہ چاہتے ہیں کہ جیسے بچے کو لیبل نہ لگے. So they fall through the cracks. They fall through the cracks. ہما ایک بہت ضروری سوال یہ ہے کہ جب والدین کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے بچے کو ہیلپ چاہیے یا اسیسمنٹ ہونی چاہیے، تو اس کا پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اس کا پہلا سٹیپ تو سب سے پہلے تو ارلی ڈائگنوسس بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن جیسے ہی پیرنٹس یوزولی آٹزم کے سائنس 1.5 سے 2 سال کے بیچ میں آپ کو نظر آ جاتے ہیں. بچہ بات کرنا چھوڑ دیتا ہے یا بہت کم بول رہا ہے، آئی کانٹیکٹ یا جو بھی سائنس آپ کو میں نے بتایا، وہ جیسے ہی آپ کو فیل ہو آپ اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس جائیں سب سے پہلے، اور ایک ایک چیز لکھیں، کیونکہ ڈاکٹرز بھی واپس بھیج دیتے ہیں اکثر کہ یہ اتنا نہیں ہے. تو پیرنٹس شوڈ رائٹ ایوری تھنگ ڈاؤن. پھر فیملی ڈاکٹر آپ کو پیڈیاٹریشین کے پاس بھیجتا ہے. پیڈیاٹریشین آپ کو اسیسمنٹ کے لیے بھیجتے ہیں، سائیکیٹرک اسیسمنٹ سے پھر آپ کو ڈائگنوسس ملتا ہے. اور یہ کہ ونس ڈائگنوسس ہو جاتا ہے تو پھر دیر آر سو مینی ریسورسز اویلیبل. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کو بہت ہیلپ اویلیبل ہے، اور بچہ بہت جلدی، جتنا جلدی ڈائگنوس ہوگا اتنی جلدی وہ بچہ اس کو انٹرونشن. اور ایک یہ بھی سوال ہے کہ موسٹلی یہ سروسز فنڈڈ ہوتی ہیں بیکاز پیپل وری اباؤٹ پرائیویٹ کیئر. تو فنڈڈ ہیں یہ سروسز؟ جی ہاں، فنڈڈ ہیں. اور جیسے بچہ ڈائگنوز ہوتا ہے اس سے 6 سال کی عمر تک بہت زیادہ فنڈنگ ہے. تو جتنی جلدی ڈائگنوز ہو آپ کو فنڈنگ بہت ملے گی. 6 سال کا بچہ جب ہوتا ہے تو فنڈنگ کٹ ہو کے کوارٹر سے بھی کم رہ جاتی ہے. تو اس وقت پھر اتنا آپ کے پاس اس پیسے کو پیسہ نہیں ہوتا کہ آپ یوٹیلائز کریں. تو بہتر ہے کہ جلدی. ہما جو آٹزم کی بات ہم کر رہے ہیں، اس میں ایک مووی تھی رین مین، وہ مجھے یاد آ رہی ہے کہ اس میں ایک بڑا خوبصورت کیریکٹر پلے کیا گیا تھا آٹسٹک، اینڈ دیٹ از دا پرفیکٹ ڈپکشن. جن کو اگر آٹزم کی نہیں سمجھ، دیٹ از اے بیوٹیفل کیریکٹر ٹو واچ. ایک پی سی سی اے کی اچیومنٹ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے جب لیڈیز نائٹ کی تھی، وی ہیڈ دا آٹزم ایسوسیشن دیر، اور اس میں کافی سارے لوگ گئے تھے اور تقریباً 20 فیملیز تھیں جنہوں نے ہیلپ کی تھی. سو اس سے مجھے لگتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ کمیونٹی سیٹنگز میں اگر انفارمیشن انہیں آفر کی جائے تو وہ ضرور ہیلپ لیتے ہیں. ایکچولی میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ میں نے اپنا سیل نمبر اور ای میل ایڈریس ڈالا ہوا ہے اور لوگوں کو پتہ ہے، وہ مجھے کانٹیکٹ پرائیویٹلی وہ زیادہ کانفیڈنٹلی کرتے ہیں. کمیونٹی میں میں بھی اس آٹزم ٹیبل پہ تھی اور وہاں پہ خاموشی سے وہ آ کے کارڈ لے رہے تھے، لیکن وہ آ کے کوئی انفارمیشن نہیں لے رہے تھے. جبکہ لیکن ان لوگوں نے کانٹیکٹ کیا، ان میں سے کچھ لوگوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا اور ہم سے انفارمیشن لی، لیکن وہ ڈرتے ہیں. لوگ ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، سامنے نہیں آتے، چھوٹی سی بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میرے بچے کو کچھ ایسا ہے یا صحیح. دیٹس اے گریٹ پوائنٹ ہما. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھی مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ جو فزیکل ڈسیبلٹیز ہیں یا فزیکل ڈیزیزز ہیں اس کے لیے لوگ شرم نہیں محسوس کرتے. اگر ڈائبٹیز ہے تو ہے، اگر بلڈ پریشر ہے تو ہے، ایک دوسرے سے دوائیاں شیئر کر کے پوچھیں گے جی آپ کون سی دوائی کھا رہے ہیں، کون سی افیکٹو ہے، جی ہمیں بھی کھانی ہے. لیکن یہ کہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں اس سے بہت گریز کرتے ہیں اسٹل. اور اسی لیے آپ کا ہمیں بہت زیادہ لگ رہا ہے کہ کنٹریبیوشن ہے کہ جیسے پروفیشنلز ہیں آپ اگر اسکرین پہ آ کے بات کر رہی ہیں، یہ ویلیڈیشن ہے دیٹ یو آر سیئنگ اٹ آؤٹ لاؤڈ کہ اٹ از دیئر، اور ہیلپ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے.
سو اگر آپ سے کسی نے کانٹیکٹ کرنا ہو ہما کیا طریقہ ہے؟ ہاں میرا ای میل ایڈریس ہے huma s6@hotmail.com. ورنہ آپ PCCA کے پلیٹ فارم پہ ان کے جو ٹول فری نمبر ہے اس پہ بھی آپ مجھے کو آپ میسیج دے دیں اور میں آئی ول ڈیفینیٹلی کال بیک ود ان 24 hours. اچھا میں کال بیک کروں گی. اور یہ کہ اگر کوئی ای میل کر لیں اور میں فون نمبر دے دوں گی یا PCCA کے پاس میرا کانٹیکٹ نمبر ہے وہ ڈیفینیٹلی میں اپنا نمبر دے دوں گی آپ کو اور آپ ان کو میرا نمبر کوئی بھی جینوئن کالرز ہیں آپ فارورڈ کر دیں. شاندار. بہت شکریہ جی. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. بہت شکر گزار ہیں آپ کے. شکریہ بہت.